زری میری بچی کیا ہو گیا ہے تجھے؟ رضیہ نے گمسم سی بیٹھی زری کو دیکھتے پوچھا۔ اتنے میں رانی بھی وہیں آ گئی۔ کیا ہوا اماں؟ رانی نے رضیہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں میری دھی کو کیا ہو گیا ہے، کل سے ایسے ہی گمسم بیٹھی ہوئی ہے، رضیہ نے پریشانی سے کہا۔ اماں آپ فکر مت کریں، ہو سکتا ہے مریم کو یاد کر رہی ہو، رانی نے حوصلہ دینے والے انداز میں کہا۔ تو کہتی ہے تو مان لیتی ہوں، لیکن تو اس سے پوچھ اسے ہوا کیا ہے، رضیہ نے رانی کو کہا اور خود اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زری کیا ہوا ہے تجھے؟ رانی نے زری کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے پوچھا۔ زری جو خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی، رانی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زری اب تو مجھے ٹینشن ہونے لگی ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ رانی نے زری کے آنسو صاف کرتے بے چینی سے پوچھا۔ رانی مجھے شامیر کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس جانور کے ساتھ نہیں رہنا، زری نے روتے ہوئے کہا۔ زری میری طرف دیکھ، رانی نے زری کا چہرہ اوپر کرتے کہا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تو شامیر کو سیدھے راستے پر لے آئے، کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ تیرا نکاح جیسے بھی ہوا، آگے تیری ذمہ داری ہے کہ تو شامیر کو ٹھیک کرے، اور تو اسے ٹھیک کر سکتی ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، رانی نے درد بھرے لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ محبت تو جو تم سے کرتا تھا وہ کیا تھا رانی؟ زری نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے وہ کبھی محبت نہیں کرتے تھے زری، میری خوبصورتی نے ان کو متاثر کیا تھا، اور یہ بات وہ اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں۔ یہاں بات میری نہیں تیری ہو رہی ہے۔ زری یہ رونا دھونا چھوڑ، تو زرتشا ہے، میری سہیلی جو ہر مسئلے کو مسکرا کر حل کرتی تھی، تو ہمت نہیں ہار سکتی، مشکلات کے بعد ہی آسانی آتی ہے اور پھر سکون ہی سکون ہوتا ہے، تو کمزور نہیں پڑ سکتی، سمجھ گئی؟ رانی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ لیکن رانی، زری اللہ پر چھوڑ دے سب کچھ، وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اس لیے اب کوئی بحث نہیں، اور چل میرے ساتھ حویلی چھت پر چلتے ہیں، موسم بھی اچھا ہو رہا ہے، رانی نے کھڑے ہوتے کہا۔ مجھے ابھی حویلی نہیں جانا، زری نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ شامیر شہر گئے ہیں، وہ کل واپس آئیں گے، رانی زری کے انکار کی وجہ سمجھ گئی تھی، اس لیے جلدی سے کہا۔ اچھا چلو، زری نے رانی کی بات سننے کے بعد کہا، اور جس معصومیت سے زری نے کہا تھا، رانی کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر دونوں کمرے سے باہر چلی گئی۔ زری نے رانی کو رات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، وہ رانی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ رانی زری کو حویلی کی چھت پر لے آئی تھی۔ دوپہر کے وقت گاؤں کا منظر بہت پرکشش نظر آ رہا تھا، بادل بھی چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے زری کو اچھے لگ رہے تھے۔ زری میں چائے اور ساتھ کچھ کھانے کو لاتی ہوں، رانی کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ زری نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کیے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ پاشا تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ رانا تو تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، اور اب تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ شامیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاشا رانا کی مدد کرنا چاہتا ہے جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شامیر، تم نے سنا ہوگا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور رانا جتنا بھی کمینہ ہو، لیکن وہ مجھ سے زیادہ شیرو سے نفرت کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ پاشا نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے شامیر کی طرف دیکھا، جو ناسمجھی سے پاشا کو دیکھ رہا تھا۔ رانا کی بیٹی جو عباس پر دل و جان سے فدا ہے، اور جب عباس نے منع کر دیا تو اس کی بیٹی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ رانا اور اس کے دونوں بیٹے اس دن کے بعد سے عباس سے نفرت کرنے لگے، اور کافی بار تو اس سالے نے عباس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی تھی، اور اب مجھے رانا اور اس کے بیٹوں کی ضرورت ہے۔
ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں، اور عباس اس وقت میرے گلے کی ہڈی بن چکا ہے جسے نہ میں نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں، اور میں اچھے سے جانتا ہوں جب تک عباس مجھے سڑک پر نہیں لے آئے گا اسے سکون نہیں ملے گا۔ پاشا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، بھائی سے زیادہ اسے پیسہ عزیز تھا، ایک اکیلا عباس تم پر بھاری پڑ رہا ہے۔ شامیر نے طنزیہ لہجے میں کہا، شامیر میرے دوست، میں اس کھیل کا بہت پرانا کھلاڑی ہوں، تم ابھی نئے ہو اس لیے نہیں جانتے کون سی چال کہاں اور کیسے چلنی ہے۔ رانا سے میں اپنا کام نکلواؤں گا، عباس رانا کے ساتھ الجھ جائے گا اور پھر جو میں کرنا چاہتا ہوں آرام سے کر سکتا ہوں۔ پاشا نے اپنا منصوبہ شامیر کو بتاتے ہوئے کہا، ویسے تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ شامیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ پاشا نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، جس پر شامیر کہا لگائے ہنسنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ رانا نے کرخت لہجے میں اپنے آدمی سے پوچھا جو نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ سر، شیرو نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، آدمی نے جلدی سے کہا۔ رانا نے باکس کی طرف دیکھا جو کافی بڑا تھا۔ کھولو اسے، رانا نے کہا۔ آدمی نے باکس کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی اپنی روح فنا ہو گئی تھی۔ اندر اسی آدمی کے جسم کے ٹکڑے موجود تھے جسے رانا نے شیرو کے ٹھکانے کا معلوم کرنے کا کہا تھا، اور وہ آدمی شیرو کے ٹھکانے تک پہنچ بھی گیا تھا، لیکن اس کی قسمت خراب تھی جو شیرو کے ہاتھ لگ گیا۔ کچھ منٹ کے لیے تو رانا بھی گھبرا گیا تھا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، رانا نے گراتے ہوئے کہا۔ 3-4 آدمی جلدی سے اس آدمی کی لاش کو وہاں سے لے گئے تھے۔ رانا نے اپنے خاص آدمی کو شیرو کا ایڈریس معلوم کرنے کا کہا تھا۔ رانا چاہتا تھا کہ شیرو اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے، لیکن اس نے منع کر دیا، اور اب رانا شیرو کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، اسے جان سے مارنا چاہتا تھا، جو آسان بالکل بھی نہیں تھا۔ تقریباً 5 مہینے شیرو اپنے شادی کے بعد غائب رہا تھا اور اس دنیا سے بہت دور چلا گیا تھا، لیکن اقرا کی موت اسے واپس اسی دنیا میں لے آئی تھی، اور اس بار شیرو زیادہ خطرناک بن کر لوٹا تھا۔ رضا صاحب کی عمر تقریباً 50 کے قریب تھی۔ رانا دانیال کا بہت اچھا دوست تھا، دونوں ایک ساتھ ہی کام کرتے، لیکن دانیال کی موت کی خبر رانا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھی۔ وہ دانیال کی موت کا ذمہ دار پاشا کو سمجھتا تھا، اور اسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی، اور جب شیرو نے رانا کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کیا تو رانا دونوں بھائیوں کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ زری نے مکھ کے پیچھے دیکھا تو دوپہر پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے چہرے پر سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ اس کی گرے آنکھوں میں عجیب سا قرب تھا، جسے دوپہر نے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زری تو پہلے ہی دوپہر کی شخصیت سے متاثر ہو چکی تھی۔ اس وقت دوپہر نے بلیک پینٹ اور اس پر ڈھیلی سی بڈی پہنی تھی۔ دوپہر زیادہ ڈارک کلر پہنتا تھا جو اس پر جچتے بھی بہت زیادہ تھے۔ وعلیکم السلام، زری نے سلام کا جواب دیا اور اپنے چہرے پر آتے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ دوپہر کو زری کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، جو دوپہر کی نظروں کو بھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کی آنکھوں میں ایسا کیا ہے جو مجھے بھی ان کے جادو میں قید کرنے کا ہنر رکھتی ہے، دوپہر نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا۔ کچھ کہا آپ نے؟ زری نے دوپہر سے پوچھا۔ نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ دوپہر نے گہرا سانس لیتے الٹا زری سے سوال کیا۔ جی بالکل، زری نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی درد شامل تھا۔ دوپہر کی گہری نظریں زری کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، دوپہر نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے زری کو کہا۔ جی؟ زری نے ناسمجھی سے دوپہر کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے شامیر کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ کیا؟
آپ جانتی ہیں آپ کا شوہر شہر جا کر کیا کرتا ہے؟ دوپہر نے زری کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا جو پتھریلے ہو گئے تھے۔ اگر آپ کا اشارہ ان لڑکیوں کی طرف ہے جن کے ساتھ وہ رات گزارتے ہیں تو یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہے، زری نے سرد لہجے میں کہا۔ ویسے حیرت ہے اتنا سب جانتے ہوئے بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دوپہر نے سامنے دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، زری نے کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ زری دوپہر نے بنا مڑے زری کو آواز دی۔ ایک مشورہ دوں گا، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ اس پر غور ضرور کیجیے گا، دوپہر نے کہا۔ زری وہیں رک گئی تھی۔ دوپہر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شامیر کو سدھارنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے اسے کسی ایسے انسان کی ضرورت ہو جو اسے بری چیزوں سے دور لے جائے۔ دیکھیے گا شامیر میرا دوست ہے، اس لیے مجھے عزیز بھی ہے، اگر وہ سارے برے کام چھوڑ دیتا ہے تو اس میں اسی کی بھلائی ہے۔ آخری بات کہتے دوپہر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں شامیر کو برے کاموں سے دور کر دوں، لیکن یہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کے دوست ہیں، زری نے دوپہر کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دوپہر نے مڑ کر زری کو دیکھا۔ دراصل میرے سمجھانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے جو شامیر کو سمجھ نہیں آئے گا، دوپہر نے سنجیدگی سے کہا۔ زری کو ابھی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، پھر بھی اس نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ شامیر، زری کی خاطر تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، سدھر جاؤ ورنہ، دوپہر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی بات کو ادھورا چھوڑتے کہا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ تھوڑی دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد دوپہر بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ عباس، اب کیا کرنا ہے؟ عمر نے عباس سے پوچھا جو بولٹ کے سر پر پیار کر رہا تھا۔ پاشا سے پہلے مجھے رانا کی عقل ٹھکانے لگانی ہے، جو ہر بار اپنے کتوں کو میرے پیچھے بھیج دیتا ہے، شیرو نے سرد لہجے میں کہا۔ رانا تم سے ملنا چاہتا ہے شیرو، عمر نے شیرو کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے کہو آج رات اسی کے گھر ملتے ہیں، شیرو نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ رانا کے گھر؟ تمہارا اکیلے جانا کیا ٹھیک ہوگا؟ عمر نے پوچھا۔ رانا کے گھر شیرو جا رہا ہے، عمر، عباس نہیں۔ شیرو نے عمر کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ عمر نے رانا کو کال کر کے شیرو کے آنے کی اطلاع دے دی، جو کافی حیران بھی ہوا تھا۔ شیرو اکیلا رانا کے گھر گیا تھا، رانا کے دونوں بیٹے گھر نہیں تھے۔ کیا کام ہے؟ شیرو نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ شیرو، مجھے خبر مل چکی ہے کہ تمہاری بیوی کو کسی نے مار دیا، مجھے اس بات کا دکھ ہے۔ اس سے پہلے رانا مزید کچھ کہتا، شیرو درمیان میں بول پڑا تھا۔ تمہیں کس بات کا دکھ ہے؟ بیوی تو وہ میری تھی، مجھے دکھ ہونا چاہیے، تم کون ہوتے ہو دکھ منانے والے؟ سیدھے کام کی بات پر آ، شیرو نے سرد لہجے میں رانا سے کہا، جو کچھ پل کے لیے بوکھلا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، رانا نے جلدی سے کہا۔ تمہاری میرے ساتھ اگر کوئی دشمنی نہیں ہے تو اپنے کتوں کو میرے پیچھے کیوں لگایا ہوا ہے رانا صاحب؟ اور دوسری بات، تمہاری میرے ساتھ دشمنی ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، یہاں پر میں تمہاری بات سننے نہیں آیا بلکہ اپنی بات کہنے آیا ہوں۔ اگر دوبارہ تم نے یا تمہارے بیٹوں نے میرے کام میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو جس طرح تمہارے پالتو کے ٹکڑے کیے ہیں ویسے ہی ٹکڑے تیرے بیٹوں کے بھی تجھے گفٹ کر دوں گا۔ تو ذرا سنبھل کے رہنا، اس بار شیرو کو کمزور سمجھنے کی کوشش مت کرنا، کمزور تو وہ کبھی بھی نہیں تھا، لیکن اس بار شیرو جان
बन कर लौटा है, जानवर बन कर लौटा है। शेरू ने राना को तनबीह करते हुए वहाँ से उठ गया। आखिर तुम्हें मसला क्या है? पहले तो तुम अपनी बीवी की वजह से मेरी बेटी से शादी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब क्या मसला है? मेरी बेटी तुम्हारे पीछे पागल हो चुकी है। राना ने भी इस बार चीखते हुए कहा, तो अपनी बेटी का इलाज करवाओ, पागलों का इलाज करवाते हैं, शादी नहीं। शेरू ने गुस्से से कहा और वहाँ से उठ कर चला गया। पीछे राना ने गुस्से से अपनी कनपटी को दबाने लगा। कहाँ जा रही हो? फजील ने रानी को देखते हुए पूछा, जो शायद अपने कमरे में जा रही थी। आपको कोई काम था? रानी ने संजीदगी से पूछा। बिल्कुल, चलो मेरे साथ कमरे में, फिर बताता हूँ। फजील ने रानी को सर से पाँव तक देखते हुए कहा, वैसे शर्म नाम की कोई चीज़ आप दोनों बाप बेटे में नहीं है, इतना तो मुझे भी पता चल गया है। बेटा बाहर मुंह मारता है और बाप अपने ही बेटे की बीवी पर गंदी नज़र रखता है। आपको कभी खौफ नहीं आया कि रात को आप सोते हो, सुबह अगर आंख नहीं खुली तो क्या करोगे? कम से कम बुढ़ापे में ही कुछ अच्छे काम कर लो। रानी ने नफरत भरे लहजे में कहा। ना जाने क्यों अब उसे फजील से डर महसूस नहीं होता था। तुम्हारी कैंची की तरह ज़बान चलती है। अमान ने गुस्से से कहा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर हाथ ही उठा सकता है, आपका बेटा इससे ज़्यादा क्या कर सकता है अब्बा जी? रानी ने अब्बा जी पर ज़ोर देते कहा और फिर फजील को नज़रअंदाज करते वहाँ से चली गई। तेरा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फजील ने गुस्से से खोलते कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। कहाँ थे तुम? दोपहर ने मुस्तफ़ा को देखते पूछा, जो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। आपको नहीं पता क्या? मुस्तफ़ा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, जिस पर दोपहर हंस पड़ा था। काम हो गया है। दोपहर ने काफ़ी का कप लबों पे लगाते हुए पूछा। दोनों इस वक्त मुस्तफ़ा के कमरे में मौजूद थे। जी हो गया है, मुस्तफ़ा ने कहा और बेड पर जाकर लेट गया। रानी से बात करो कि वो शामिर से तलाक ले लें, दोपहर ने मुस्तफ़ा को देखते कहा। वो कभी नहीं मानेगी, अच्छे से जानता हूँ उसे मैं। मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लेते कहा। हाँ, तुम तो रानी की रग रग से वाकिफ़ हो। दोपहर ने तंज़िया लहजे में कहा, भाई यार गलती हो गई, अब आप मुझ पर तंज के तीर तो मत चलाओ। मुस्तफ़ा ने बेबसी से कहा, बेटा जी मेरा क्या दिल करता है, अभी आप उन ख्यालात से वाकिफ़ नहीं हुए, अगर वो सुन लो तो ख़ुद कहोगे तंज के तीर ज़्यादा बेहतर थे। दोपहर ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, सॉरी भाई। मुस्तफ़ा ने नज़रें झुका कर कहा, जाओ फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, फाज भी यहाँ नहीं है, ख्याल रखना। दोपहर ने मुस्तफ़ा को देखते कहा और कमरे से निकल गया। मुस्तफ़ा भी फ्रेश होने चला गया।